اب قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو ایک بات آپ کو بخوبی ملے گی، وہ کیا ہے کہ بار بار قرآن پاک نے اس بات کی طرف حکم دیا ہے کہ تم جو نہیں جانتے وہ ان سے سیکھو، ان سے جانو جو جاننے والے ہیں۔ اور بالخصوص دین کے معاملے میں قرآن پاک کے کیا حکام ہیں، اللہ رب العالمین کا کیا ارشاد ہے۔ فرمایا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو جائے اور دین سیکھے، یعنی اس دین سے مراد مکمل دین سیکھے، کامل دین سیکھے، اور واپس پھر اپنے علاقے میں آئے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے۔ اور عوام الناس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ ممکن نہیں کہ تم سارے کے سارے نکلو۔ فرمایا تم میں سے ایک جماعت جائے، وہ دین سیکھے، جب واپس آئے تم اپنی تمام زندگی کی ضروریات، دینی ضروریات، ان سے پوچھ کر ان سے مسئلے پوچھو۔ اب کس سے پوچھنا ہے؟ دین کس سے سیکھنا ہے؟ جس نے خود دین پڑھا ہو، جس نے خود دین سیکھا ہو، جو راسخ العلم ہو، جو علم کا جاننے والا ہو۔ ہر کسی سے گویا کہ دین سیکھنے سے خود قرآن پاک نے ہی منع کر دیا ہے۔ جو کہتے ہیں جی ہر کسی سے سیکھنے میں کیا حرج ہے، اور میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ایک ٹائر کا پنچر کسی اناڑی سے نہیں لگواتے، اناڑی سے نہیں لگواتے۔ جس نے سیکھا نہ ہو، جس نے کسی استاد سے سیکھا نہ ہو۔ لیکن دین کو سیکھنے کی بات آ جائے تو ہم پورے کا پورا دین ایسے بندے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک دن بھی کسی مدرسے میں کسی استاد کے پاس نہیں گیا، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ اب ترجمے کے ساتھ کتابیں مل گئی ہیں، پڑھ کے ہر کوئی کہتا میں عالم ہوں۔ درس نظامی 8 سال ہوتے ہیں، یاد رکھو، آج کے اس دور میں بھی 8 سال مسلسل پڑھنے کے بعد 8ویں سال میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو 1 درجن سے زائد علوم انسان حاصل کرتا ہے احادیث کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ اور یاد رکھو، جب دین آپ کسی ایسے بندے سے سیکھو گے جس نے خود دین نہیں سیکھا، جو بذات خود ایک گمراہ ہے، تو پھر یاد رکھو وہ تمہیں بھی گمراہ کر دے گا۔ اسی لیے جب کوئی عالم دین پھسلتا ہے تو پوری ایک قوم پھسل جاتی ہے۔ کوئی ایک عالم دین پٹڑی سے اترتا ہے تو پوری قوم پٹڑی سے اترتی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنا دین اچھے لوگوں سے سیکھو، صحیح العقیدہ سے سیکھو۔ دیکھو چیزیں 2 ہیں، ایک بات ہو جو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے قرآن پاک، وہی ایک ہی قرآن صحابہ اکرام نے پڑھا، وہ ہدایت کے ستارے بن گئے۔ وہی زبان وہ بولتے تھے جن کو قرآن نے منافقین کہا ہے، جن کو منافق کہا ہے۔ زبان وہ بھی جانتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے قرآن پاک کو اپنی مرضی سے سمجھنا چاہا، اپنی منشا سے سمجھنا چاہا، تو وہ گمراہ ہو گئے، بددین ہو گئے، جہنمی ہو گئے۔ اور ایسے ہوئے کہ فرمایا ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ یار اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ وہ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، پھر بھی وہ منافق تھے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی مرضی سے دین چلانا چاہتے تھے، اور صحابہ اکرام کی جماعت کیا تھی؟ کہ مرضی نہیں، رسول اللہ سے دین لیا۔ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سے دین سیکھا ہے۔
ان کی اتباع میں دین سیکھا ہے، قرآن کو بھی سمجھا ہے تو محبت مصطفیٰ میں سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت کے ستارے بن گئے ہیں، معیار حق وہ بن گئے ہیں، اہل بیت اطہار معیار حق بن گئے ہیں، حق کے ترجمان وہ ٹھہرے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں جب دین سیکھنا ہو، لوگ کہتے دیکھو جی ہر مسلمان، میں کہتا ہوں بالکل ہر مسلمان کے پاس ضروریات دین ہونا چاہیے، مگر وہ لینا کس سے ہے؟ اصل اس چیز کا تعین کریں، وہ سیکھنا کس سے ہے؟ کسی ایسے بندے سے سیکھنا ہے کہ جو امام علی مقام امام حسین کو امام کہتا ہے یا یزید کو امام کہتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات۔ کسی ایسے بندے سے دین سیکھنا ہے کہ جو تجھے دین سکھائے اور تیرے دل میں نبی علیہ السلام کا بغض بھر دے، اور یہ بھر دے کہ حضور کی کوئی عزت ہی کوئی نہیں، کوئی وقار ہی کوئی نہیں، صحابہ اکرام کی کوئی عزت و وقار ہی کوئی نہیں۔ یا کسی ایسے بندے سے دین سیکھنا ہے کہ جو تجھے عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ بنا دے، عاشق اہل بیت بنا دے، تو دین تو پھر ان سے سیکھو نا کہ جو دین والوں کی عزت کرنا سکھا دیں، دین والوں سے عشق کرنا سکھا دیں، دین والوں سے محبت کرنی سکھا دیں، جو امام حسین کو اپنا امام مانتے ہوں، ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق اور محبت کرتے ہوں، اور وہ سوچ سمجھ کر نہ کرتے ہوں بلکہ دل و جان سے کرتے ہوں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، میں اکثر یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ دین ہمیں کن لوگوں سے سیکھنا چاہیے؟ دین ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے جنہوں نے دین کو پڑھا ہے، دین کو سمجھا ہے، اپنی زندگی صرف کی ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف ایک دن نہیں لکھ دی تھی، پہلے پڑھا تھا۔ امام الائمہ سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفیہ ایک دن میں ترتیب نہیں دی تھی، پوری زندگی صرف کی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے پوری زندگی پہلے پڑھا پھر پڑھایا ہے، پھر فقہ حنبلیہ ترتیب دی ہے۔ اس لیے اگر آپ ایسے ہر اللہ تللہ سے دین سیکھیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہی ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غیر عالم کو کسی غیر کی گفتگو نہیں سننی چاہیے، وہ اپنے ہی عالم دین کی سنے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں نے دیکھ کے ترجمہ پڑھ لیا ہے، بھئی تجھے کیا سمجھ آیا ہے؟ دیکھو بھئی تجھے پھر یہی سمجھ آیا جو قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بھئی قرآن تو منافقین نے بھی پڑھا تھا۔ بھئی قرآن اسی وقت تیرے لیے کارگر ثابت ہوگا جب سمجھے، مگر سمجھے اہل ایمان سے، اہل محبت سے، اہل عشق سے، اہل پیار سے۔ جب اس کو سمجھ کے پڑھے گا، جب دین تو دین والوں سے سیکھے گا، پھر دین تجھے جب وہ سکھائیں گے، پھر تجھے معیار بھی سکھائیں گے، اسلوب بھی سکھائیں گے، ادب بھی سکھائیں گے، احترام بھی سکھائیں گے۔